بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمنوں سے متعلق آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، دشمن اور اس طرح سے حاسدین اور تنگ کرنے والے لوگ یہ ہر دور میں آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ پڑوس میں بھی ہوں گے، آفیسز میں ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے بار بار الگ الگ عمل کرنا یہ آپ کی اپنی لائف کو بھی ڈسٹرب کر دے گا۔ میرا مشورہ ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ اس سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز اپنے معمول میں رکھ لی جائے جو ان تمام چیزوں کے لیے کافی ہو۔ دشمن آپ کے جتنے بھی ہوں، آپ کے خلاف ہوں، سازشیں کریں، کچھ بھی کریں، ایک تو ان کی سازشیں آپ کے لیے کوئی کارگر ثابت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ جو کچھ بھی کریں اور دشمن آپ کے راستے میں جتنی مرضی رکاوٹ ڈالے، بالآخر آپ کامیاب ہو کر رہیں۔ مزہ تو تب ہے۔ تو انہی چیزوں کے لیے، اور بالخصوص جو خواتین گھروں میں پریشان رہتی ہیں، مرد توجہ نہیں دیتے ہیں، سسرال کے ایشوز ہیں، ان کے لیے بھی یہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں بہت زبردست ہے۔ لیکن اس میں صرف مشکل یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ اس کی پابندی نہیں کر پاتے، اس دعا کو فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہوتا ہے 11 مرتبہ، اول آخر درود پاک بھی 11 مرتبہ، اور ختم کرنا ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ دعا چھوٹی سی ہے، لیکن اکثر ہمارے لوگ فجر کا ختم ہونے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور بہت قریب وقت میں اٹھتے ہیں جس پر سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، تو اس لیے عام طور پر لوگ اس کو نہیں پڑھ پاتے۔ بہرحال وہ لوگ الحمدللہ جو فجر کو پابندی سے پڑھتے ہیں اور بعد میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ زبردست تحفہ ہے۔ اس کو معمول میں رکھیں، اور یہ دعائے حیدری صغیر کے نام سے بھی مشہور ہے، اور ہمارے ہاں بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں اس دعائے مبارکہ کی زکوٰۃ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تاکید کی جاتی ہے کہ خلفاء حضرات تو بالخصوص اس کی زکوٰۃ ادا فرمائیں، لہٰذا اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے اور پھر معمول میں رکھا جائے تو یہ تو بہت عمدہ، بہت بہتر ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم سے کم 11 مرتبہ اس کو بعد نماز فجر قبل طلوع آفتاب معمول میں رکھا جائے۔ انشاءاللہ دشمنوں، حاسدوں، مکر و فریب کرنے والوں سے متعلق جتنی بھی آپ کی شکایات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا، آپ کے حاسدین دشمنوں سے آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور بہت سارے مقاصد ہیں، بہت ساری عزتیں ہیں جو اس کے اندر ہیں، وہ انشاءاللہ سب آپ کو عطا ہوں گی۔ بالخصوص شادی کے اور جو سسرال کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خواتین کے لیے بالخصوص تاکید فرمائی ہے کہ اگر وہ اس دعا کو پڑھیں تو جو ان کے سسرال وغیرہ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم سخر لی اعدائی کما سخرت الریح لسلیمان ابن داود علیہ السلام ولینہم کما لینت الحدید لداود علیہ السلام وزللہم کما زللت فرعون لموسیٰ علیہ السلام وقہرہم کما قہرت ابا جہل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحق کاف ہا یا عین صاد وبحق ہا میم عین سین قاف صم بکم عمی فہم لا یرجعون صم بکم عمی فہم لا یعقلون صم بکم عمی فہم لا یبصرون ایاک نعبد و ایاک نستعین فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔